اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے پیج کو فالو کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کے سیکھنے جاننے کا موقع حاصل ہو۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے، اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا بھی پارٹ 3 چل رہا ہے، تیسرا حصہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم بیان کریں گے اعتکاف کے مسائل کو۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف بیٹھنا ٹھیک ہوگا، اور کن کا لحاظ اگر ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا گیا تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اعتکاف کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے بچنا چاہیے کہ جس سے انسان کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، اعتکاف جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ عاشق کی معشوق کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ وہ بڑے اچھے آسان طریقے سے سمجھاتے تھے کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے جس طرح اپنے معشوق کے در پر جاتا ہے، اس کے عشق میں تڑپتا ہے اور اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کے من کی سب سے بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے معشوق کو دیکھوں، تو فرمایا کہ یہ معتکف بھی جو ہوتا ہے یہ عاشق کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عاشق کس کا ہوتا ہے؟ یہ خدا کا، اللہ رب العزت کا عاشق ہوتا ہے، اور اللہ کے رضا کو، اللہ کے خوشنودی کو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کے لیے یہ عاشق اس معشوق کے در پر جا کر اپنا بوریا بستر لگا لیتا ہے اور وہیں پڑا رہتا ہے۔ اس کی مثال جو سب سے آسان سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اپنا بستر بھی لگا لیتا ہے اور اپنا کھانا پینا سب کچھ، اپنا دن رات 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اپنی جو 10 دن کی ہے وہ اپنی مسجد میں پڑا رہتا ہے، اسی کے در پر پڑا رہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، زراعت والے نے زراعت کو چھوڑ دیا، دکان والوں نے دکانداری کو چھوڑ دیا، الغرض تمام دنیا سے تعلقات ختم کر کے اب یہ عاشق جو ہوتا ہے اس معشوق کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، کہتا ہے باری تعالیٰ اب میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ اتنا بڑا جب یہ ایک عمل ہے تو اس کے اندر شرائط کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، اتنے ہی آداب کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی باتوں سے انسان پہلی بات تو یہ ہے کہ احتراز کرے، عام حالات میں بھی اور اعتکاف کے اندر خاص طور پر۔ یہ 10 دن کا ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر مصروف رکھے، اپنا نوافل ادا کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، اور لمبی لمبی اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور پورے اسلامی جو قوم بسنے والی دنیا کے اندر مسلمان قوم، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اب انہی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر ان کا خیال نہ رکھا تو اعتکاف ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اب اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں کہ بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلیں۔ سمپل سی ایک ہی بات ہے کہ انسان بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے، انسان کسی بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے، شرعی ضرورت کیا ہے کہ اس نے کوئی وضو کرنے کے لیے جانا ہے، غسل کی حاجت آ گئی تب وہ جانا ہے، اور طبعی ضروریات میں سے اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب ان کے علاوہ اگر کوئی اور اپنے کسی مقصد کے لیے، وہ سگریٹ نوشی کے لیے، حقہ پینے کے لیے، یا کوئی اور کسی کام گپ شپ لگانے کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، الغرض بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے جو معتکف ہے وہ مسجد کی جو حدود ہوتی ہے اس سے باہر نہ نکلے۔ مسجد کی حدود کہاں تک ہوتی ہے؟ مسجد کی حدود ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جو وضو خانے ہوتے ہیں، بیت الخلاء ہوتے ہیں، باہر جو صحن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ مسجد میں شامل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ سارے مسجد کے 4 دیواری کو مسجد سمجھ لیتے ہیں۔ مسجد اس میں ظرف کا صیغہ یہ کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، تو جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد کا برآمدہ ہوتا ہے، مسجد کا باہر والا صحن ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں تو مسجد کی تعریف میں ہے اور مسجد کے احاطے میں شامل ہیں، مسجد کی حدود میں شامل ہیں۔ اگر اس کے علاوہ جو وضو خانہ ہے، یا بیت الخلاء ہو، یا دیگر جو مسجد کے اندر اگر چیزیں ہوں تو مسجد کے اندر شامل نہیں ہیں، ان چیزوں پر بلا ضرورت جانے سے احتراز کریں۔
اگر کوئی مجبوری ہے، گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، تو اپنا خاموشی سے گھر جا سکتا ہے، فقہا نے لکھا ہے تو گھر سے جا کر اپنا کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان بلا ضرورت مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا، جیسے ہم نے کہا نکلنا نہیں ہے، تو نکلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی انسان بلا ضرورت مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا، اس نے یوں ایک قدم بھی رکھا اور پھر واپس پلٹ آیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو خانے میں بغیر کسی ضرورت سے گپ شپ لگانے کے لیے چلا گیا، برتن دھونے کے لیے چلا گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے وہاں بیٹھ کے جا کر کسی سے باتیں شروع کر دیں، وہاں بیٹھ کر جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے بیٹھ گیا، کھانا پینا اس نے جو کچھ کرنا ہے، اس نے سونا ہے، کھانا ہے، پیٹنا ہے، لیٹنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، یہ مسجد کے حدود میں رہ کر اس نے کرنا ہے۔ مسجد سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا بغیر کسی شرعی اور طبی ضرورت کے۔ مزید اس ویڈیو کے اندر آگے جو چلیں گے ہم آپ کو اور بھی بیان کریں گے کن کن چیزوں سے اور کون سے صورتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مختصر ہم نے آپ کو بتا دیا، بلا ضرورت مسجد سے ایک قدم بھی باہر رکھا اور پھر واپس پلٹ بھی آیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر اس پر کیا آئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔